السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کہانی ہے صبر اور معاف کر دینے کے بارے میں۔ ایک جنگل میں جانوروں کے لیے ایک شاندار اسکول بنایا گیا تھا اور وہاں بچے خوشی خوشی پڑھنے آتے تھے۔ استاد بالو کے روب اور دبدبے سے سب بچے ڈرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں کوئی بچہ شرارت یا شور نہیں کرتا تھا، اور جب استاد کلاس میں نہ ہوتے تو بچے جی بھر کر شور اور شرارتیں کرتے تھے۔ استاد بالو کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا، ہر بچے کو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی تھی۔ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو بچوں کا ٹیسٹ ہوا کرتا تھا۔ بچے بھی اس دن خوب تیاری کر کے آتے تھے۔ آج بھی سب بچے اچھی طرح تیاری کر کے آئے تھے تاکہ اچھا سا امتحان دے سکیں۔ تو سر نے پوچھا، گلہری تم بتاؤ، اس سال جو جنگل میں طوفان آیا تھا، ایسا طوفان جنگل میں کب آیا؟ استاد بھالو نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ جنگل میں جب طوفان آیا تھا میں اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے طوفان کے بارے میں نہیں بتا سکتی کہ کیسا طوفان آیا تھا۔ البتہ بزرگوں سے سنا تھا 10 سال پہلے طوفان آیا تھا، گلہری نے جواب دیا۔ استاد بھالو مسکرا کے بولے، شکر ہے تمہیں اپنے بزرگوں سے پتہ چل گیا۔ دیکھو گلہری، بات یہ ہے کہ تمہارا اس دور میں پیدا ہونا ضروری نہیں، معلومات ہمیشہ مختلف ذرائع سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جی میں سمجھ گئی، جیسے کتابیں پڑھ کر ہمیں اس دور کی معلومات مل جاتی ہے جس میں ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے۔ شاباش، استاد بھالو مسکرا کر بولے۔ چنکو بندر جماعت میں بیٹھا تو تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا اور وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ استاد بالو نے پوچھا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو چنکو بندر نے جواب دیا کہ کل میرے دوست پنکو بندر نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ مجھے اب سمجھ آیا ہے۔ تو ساری کلاس اس کی بات پر ہنسنے لگی اور استاد بالو بھی مسکرا دیے۔ کچھ دیر معلوماتی سوالات کر کے وہ کرسی سے اٹھ گئے۔ بچوں کو ان کا اس طرح اٹھ کے جانا حیران کن لگا کہ ابھی بریک بھی نہیں ہوئی۔ استاد بالو نے بچوں پر نظر ڈالی اور کہا، بچوں میں کام سے جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ کوئی کسی قسم کی شرارت نہیں کرے گا، ورنہ میں بہت پٹائی کروں گا۔ استاد بالو کے جاتے ہی سب بچے خوش ہو گئے، ان کو کھیل کود کرنے کا موقع مل گیا۔ چنکو بندر درخت کی شاخوں پر لٹک کر کھی کھی کرنے لگا۔ چھوٹا ہاتھی اپنی سونڈ کو بار بار اوپر نیچے کرتا اور آوازیں نکالتا، اور سبھی جانوروں کے بچے کچھ نہ کچھ کھیل رہے تھے۔ صرف ایک لومڑ واحد بچہ تھا جو خاموشی سے کتاب میں مصروف تھا۔ اسے پڑھائی کے وقت کھیل کود بالکل پسند نہیں تھی۔ اس کے ہر وقت پڑھنے رہنے کی عادت سے اس کے دوستوں نے اس کا نام پڑھاکو رکھ دیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے کتابیں پڑھنا اچھا لگتا تھا اور وہ سب استادوں سے داد بھی لیتا تھا۔ ٹمکو خرگوش نے کہا، سر کچھ دیر نہ آئے تو خوب مزہ آئے گا۔ لومڑ نے جواب دیا، تمہارے ذہن میں ہر وقت کھیل ہی سوار رہتا ہے۔ تو ٹمکو خرگوش نے جواب دیا، اب ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوتا کہ جسے کھیل میں دلچسپی ہی نہ ہو۔ لومڑ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ سب بچے مذاق کرنے لگے اور لومڑ نے اپنے چہرے کے آگے کتاب کر لی اور وہ پڑھنے لگا۔ چنکو بندر کو شرارت سوچی، اس نے درخت کی ایک شاخ اٹھا کر لومڑ کے سر پر مار دی۔ اس کا ارادہ صرف شرارت کرنے کا تھا، لیکن درخت کی شاخ زور سے لگ گئی۔ خون تو نہیں نکلا، لیکن اس کو شدید درد ہونے لگا اور لومڑ کو شدید غصہ آیا۔ چنکو بندر فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لومڑ نے غصے میں جواب دیا۔ اسے ایسا سبق سکھانا کہ شرارتیں کرنا ہی بھول جائے، ٹمکو خرگوش نے کہا۔ اس کی سر سے شکایت کر دینا، چھوٹے بالو نے جواب دیا۔ میں چنکو بندر کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا، لومڑ نے کہا۔ چنکو بندر درخت پر چڑھا کھی کر رہا تھا، لیکن وہ دل میں ہی دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں وہ استاد بالو کو شکایت نہ کر دے اور وہ اس کی پٹائی کریں گے۔ لیکن جب استاد بالو کلاس روم میں آئے تو لومڑ نے اس کی شکایت نہیں کی۔ چنکو بندر بہت حیران ہوا۔ مورک نے پوچھا کہ تم نے استاد بالو سے شکایت کیوں نہیں کی چنکو کی؟
تو لومڑ نے جواب دیا، میرے ہاتھوں میں اتنا دم ہے کہ میں اپنا خود انتقام لے سکتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ چنکو بندر فاصلے پہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لومڑ اس کے مقابلے میں بہت طاقتور تھا۔ اگر وہ اس کو مارتا تو اس کا مار مار کر بھرکس نکال دیتا، لیکن اس نے معافی مانگنے میں بھی اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ شرارت کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہ کئی دن تک لومڑ سے چھپتا رہا، اور جب اس کی نظر لومڑ پہ پڑتی تو وہ سہم جاتا، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی لومڑ نے اس سے انتقام نہ لیا۔ ایک دن چنکو بندر دریا کے پانی میں نہا رہا تھا کہ اس کا پاؤں کسی چیز میں پھنس گیا۔ اس نے پاؤں نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اچانک اس کی نظر لومڑ پر پڑی تو وہ ڈر گیا۔ لومڑ اس کے پاس آیا، اس نے پانی میں گھس کر اس کو پانی سے باہر نکال دیا۔ پانی کے اندر اگنے والی بیل میں اس کا پاؤں پھنس گیا تھا۔ جب لومڑ جانے لگا تو چنکو نے اس سے پوچھا، تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے تھے، کتنا اچھا موقع ملا تھا، تم نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ چنکو نے پوچھا، میں تم سے بھرپور انتقام لے سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کر لیا تھا، اور میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، دوستی کرنا چاہتا ہوں، لومڑ نے جواب دیا۔ چنکو بہت حیران ہوا اور بولا، کیوں؟ ہم اسمبلی میں روزانہ برائی سے بچنے اور نیک راہ پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ ہاں، چنکو بندر نے کہا، برائی سے بچنے اور نیک راہ پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر صبر کریں اور درگزر سے کام لیں، تاکہ ہماری توانائی اور طاقت برائی کے بجائے اچھائی کے کاموں پر لگے اور دوستی کر لیں۔ لومڑ نے چنکو بندر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور چنکو بندر نے مضبوطی سے تھام لیا اور دونوں نے معافی مانگ لی۔ یوں صبر کرنے سے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے سے ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ میں پھر آؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔